اپنی جوتیاں اٹھاتے ہیں اور جب مسجد کے حدود سے باہر نکلتے تو ہم جوتیاں پھینکتے ہیں اور پہن لیتے ہیں. اتنی جوتی پھینکنا کچھ آواز ہوتی ہے نا، اتنی آواز بھی مدینے میں پیدا کرنا جائز نہیں ہے. عمر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، ایک بندہ آیا زور زور سے بولنے لگا. حضرت عمر نے گریبان پکڑا، کہا مدینے کا نہیں ہے. اس نے رو کے کہا میں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں. عمر نے کہا اگر تم مدینے کا ہوتا تیرے پیٹ پہ اتنے کوڑے مارتا تیری جان نکل جاتی. تجھے پتہ نہیں ہے میرے رسول کا مدینہ ہے. یہاں اونچا بولنا بھی بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. سونی امام مالک مدینے میں پہنچے، ننگے پیر گھومتے تھے. امام مالک پیر میں کانٹا چبھ گیا، پیر میں کانٹا پکنے لگا، لنگڑا کے چلنے لگے لیکن پیر سے کانٹا نہیں نکالتے تھے. ایک نے دوڑ کے کہا حضور پیر سے کانٹا نکال دے، یہ پیر پکنے لگا ہے، میل پڑنے لگا ہے. امام مالک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا یہ مدینے کا کانٹا ہے، اسے میں پیر سے کیسے الگ کروں اور یہ پیر میں لگا کیوں. کاش یہ امام مالک کے سینے ان کے دل میں لگ گیا ہوتا. مدینہ وہ مدینہ ہے. مدینے کی بلی آئی حاجی کے پاس بیٹھی، حاجی نے روٹیاں ڈالی، وہ ٹکڑے کھاتی تھی. اب وہ ہر ٹائم آتی تھی ہوٹل میں بیٹھ جاتی تھی. حاجی جب روضے رسول پہ پہنچا تو اس نے دیکھا وہی بلی رسول کے روضے کے قریب گھومتی تھی. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس بلی کے قدموں پر جو رسول اللہ کے روضے کے قریب گھوم رہی تھی. ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تین دن دیکھا. حاجی دیکھتا گیا. جب حاجی کے آنے کے واپسی کے 3 دن باقی تھے، دل میں خیال آیا یار بلی بڑی شاندار ہے اور مدینے کی بلی ہے، اگر میں ہندوستان لے جاؤں تو بڑا اچھا رہے گا. اتنا دل میں خیال آیا تھا، پنجرا خرید لیا اور اپنے گود پر رکھ لیا. شام کو کھانا کھانے بیٹھا لیکن بلی قریب بیٹھی تھی. ٹکڑے ڈالے، بلی نے ٹکڑوں کو نہیں کھایا، بلی نے ٹکڑوں کو نہیں کھایا. ہڈی ڈالی، بلی نے نہیں کھائی. آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے بلی کے. جب وہ حاجی گیا حرم میں دیکھا تو چالیوں سے سر لگا کر بلی بیٹھی ہوئی تھی. دوڑنے والی بلی، بھاگنے والی بلی، چاروں طرف گھومنے والی بلی، رسول اللہ کی چالیوں سے اپنا سر ٹیکے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. حاجی نے دیکھا شاید بلی بیمار ہو گئی ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، ٹکڑے ڈالے ٹکڑے بھی نہیں کھائے، لیکن میں بلی لے کے جاؤں گا. ایک دن گزر گیا، 3 دن باقی تھے نا، 2 دن گزر گئے. جب آخری رات رہ گئی دیکھا بلی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، شاید بلی بیمار ہے. کبھی جسم کو ٹچ کرتا، کبھی بلی کو پکڑتا، کبھی اس کے شریر پر ہاتھ رکھتا، کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، لیکن بلی کھاتی نہیں تھی. جب نماز میں جاتا بلی روضہ رسول چالیوں پہ سر رکھ کر بلی کی آنکھ سے آنسو گرتے تھے. حاجی کا بیان رات کو میں سویا، آنکھ بند ہوئی، مقدر کی آنکھ جاگی. نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، آمنہ کا لاڈلا، خدا کا پیارا پیغمبر میرے خواب میں آیا اور کہا حاجی اسماعیل تم اگر بھارت جاتے ہو تو چلے جاؤ پر میری شہر کی بلی کو مت لے کے جاؤ. 3 دن سے بلی نے میری چالیوں کو پکڑ دیا ہے اور بلی رو رو کر کہتی ہے آقا مرنا تو منظور ہے پر تیری چوکھٹ چھوڑنا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر.